ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عالم لوہار کی، ان کی زندگی کے واقعات، ان کی گائیکی، ان کی شخصیت پر پروگرام جاری ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جب عالم لوہار نے گیت لکھا واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں کسی نے میری گل نہ سنی۔ یہ کیسے واقعہ ہوا اور کہاں لکھا، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا بہت سیاق و سباق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عالم لوہار نے جب گائیکی میں قدم رکھا، جوان عمری میں اپنے منفرد انداز کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور لوگ شوق سے ان کا تھیٹر دیکھنے آتے تھے۔ اس وقت ان کے عام اثروں میں انیس حسین بٹی، بالی جٹی، طفیل نیازی، عاشق جٹ اور حامد علی بیلا وغیرہ کے تھیٹر پنجاب کے طول و عرض میں شہرت رکھتے تھے اور لوگ ان کو دیوانہ وار سنتے تھے۔ عالم لوہار نے داستان حضرت امیر حمزہ، داستان پورن بھگت، داستان مرزا صاحباں، داستان ہیر رانجھا اور داستان سسی پنوں کے علاوہ مشہور کردار جگنی اور مختلف گیت بھی گائے، جن میں سے کچھ پنجابی فلموں کا بھی حصہ بنے۔ تاہم ان کی گائی ہوئی جگنی ان کی وجہ شناخت بن گئی، جس کو ہر جگہ سراہا گیا۔ آج یہ عالم ہے کہ جگنی کا نام لیتے ہی ذہن میں عالم لوہار اور ان کے فرزند عارف لوہار کا نام آ جاتا ہے۔ عالم لوہار نے وطن تھیٹر کے ساتھ زیادہ کام کیا، وہاں ہی پرفارم کر کے لوگوں کو لوک موسیقی سے محظوظ کرتے رہے۔ عالم لوہار اکثر اپنے گیتوں کی دھنیں بھی خود ہی بناتے تھے۔ ان کا معروف گیت واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں کسی نے میری گل نہ سنی بھی انہوں نے خود ہی لکھا تھا اور خود ہی اس کی دھن بنائی۔ اس گیت کا واقعہ یوں ہے کہ عالم لوہار اس وقت سندھ میں تھے جب ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور انہیں جام شور اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث وہیں جام شور اسپتال میں انہوں نے یہ فقید المثال گانا لکھا اور گایا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک گانا بول مٹی دیا باویا تیرے دکھاں نے مار مکا لیا، منظور جھلے کا لکھا گیت دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دیا، اپنیاں سوچاں وچ آپے مر جائی دا نے بھی کمال شہرت حاصل کی۔ ان کے علاوہ ان کے ایک انتہائی معرفت والا کلام ساری رات تڑپدیاں لنگ جاندی درداں دے مارے نہیں سوندے، جیڑی رات نو سونا چن نہ چڑھے اس رات نو تارے نہیں سوندے، کے بغیر عالم لوہار کی خدمات کا تعارف مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان تمام گیتوں میں ایک خاص جذباتی کیفیت نظر آتی ہے۔ لوگوں کی عالم لوہار کے گیتوں سے محبت کا عالم یہ تھا کہ کسان کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے ٹریکٹر پر سارا دن ان کے گیت سنتے اور اپنا کام بھی کرتے۔ ڈیروں اور کوہ پر مال مویشیوں کے ساتھ رہنے والے رات کے دبیز اندھیروں میں ان کے گیتوں سے محظوظ ہوتے۔ عالم لوہار نے اپنی گائیکی میں چمٹے کو بطور ساز استعمال کیا اور اس کو عام لوگوں میں ایک مقبول لوک ساز اور درویشی ساز کے طور پر مقبول کیا۔ ممکن ہے ان سے قبل بھی کسی نے چمٹے کو بطور ساز استعمال کیا ہو، مگر چمٹا عالم لوہار کی اور عالم لوہار چمٹے کی پہچان بن گئے۔ گٹھے ہوئے بدن، گول بھرے ہوئے چہرے اور ان پر گھنے سیاہ شانوں تک لٹکے بالوں، چوڑے سینے اور کڑھائی والے کرتے لاچے پہنے ہوئے عالم لوہار جب گانا گانے آتے تو ان کی چھب ہی نرالی ہوتی۔ آج بھی ان کے فرزند عارف لوہار اپنے آپ کو ان کا روحانی شاگرد مانتے ہیں اور درجنوں کے لوگ فنکار انہی کے طرز کے شوخ رنگوں کے کڑھائی والے کرتے لاچے، لمبے بال اور چمٹے کو اپنی فنی ضرورت سمجھتے ہیں۔
ان کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ، سسی پنو اور دیگر تمام داستانوں کے کرداروں کو نبھانے اور عام لوگوں تک ان کا حقیقی عکس پہنچانے کے لیے اس طرح کا لباس استعمال کرتے جو اس وقت کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ عالم لوہار نے اپنے لباس کے ذریعے ایک گبھرو، چھیل چھبیلے اور بانکے پنجابی کا عکس پیش کیا، جو کڑھائی والے کرتے، لمبے لڑوں والے لاچے پہن کر، مانگ نکال کر اور گلے میں طویتڑیاں پہن کر ایک اتھرے پنجابی کا روپ دھار لیا جاتا۔ عالم لوہار کی یہ ٹھاٹھ بننا سنورنا اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین، روشن پوائنٹ آپ کا اپنا چینل ہے، اس پر آپ کو آپ کی توقع کے عین مطابق ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔